پرندے چہچہائیں گے، یقین محکم ہے یہ میرا، سناٹے مٹتے جائیں گے، یقین محکم ہے یہ میرا، ہسپتالوں سے نکلیں گے شفا پا کر مریض غم، باغیچے آباد ہو جائیں گے، یقین محکم ہے یہ میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت و تندرستی کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی۔ شو ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ہم مختلف قسم کے پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج جس پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ پروگرام اپنی اہمیت اس لیے بھی بہت رکھتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، کہ اگر انسان صحت و تندرستی نہیں رکھتا تو وہ زیادہ معاشی وسائل رکھنے کے باوجود بھی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ اور آج کے جدید دور میں جہاں پہ انسان لائک اے مشین کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں صحت و تندرستی کی بہت اہمیت ہے۔ آج جس ٹاپک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کرونا وائرس۔ لیکن ناظرین، کرونا وائرس پہ بے شمار گفتگو آپ پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بالکل نئی بات ہوگی کہ کرونا وائرس کا ڈپریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کس طرح ڈپریشن کی وجہ سے کرونا وائرس کے مریض نہ ہونے کے باوجود بھی ایک شخص اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہے، اور پھر اس کا شکار نہ ہونے کے باوجود بھی بالآخر وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، یا اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے کرونا وائرس کے ہمارے معاشرتی اور معاشی زندگی پہ بے شمار اثرات پڑ رہے ہیں، اور کس طرح ہم کرونا وائرس سے پریکاشنی میز لے سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور کس طرح اگر کوئی خدا نہ کرے شخص کرونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے تو کس طرح وہ کرونا وائرس کے حالات میں اس سے بہتر انداز سے باہر آ سکتا ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی شخصیت موجود ہے جو علم و حکمت کے ساتھ ساتھ ان کا وسیع تجربہ ہے اس بات پہ کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف ٹاپکس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور حکمت کے حوالے سے ان کے والد گرامی جن کا نام حکیم عبدالصمد، ان کے نام سے اور ان کی زندگی سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ پھر جامعہ طبیہ اسلامیہ میں انہوں نے اپنی تعلیم کو مزید حاصل کرتے ہوئے آج الحمدللہ حکمت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکلی بے شمار لوگوں کو اس کے ذریعے شفا یابی کے لیے ایک اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو میری مراد حکیم اکبر علی خان صاحب ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں صحت و تندرستی کے پروگرام میں۔ جس طرح کہ آپ بھی جان رہے ہیں کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، جی، اور یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ہماری جس طرح کی کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے گفتگو کے نئے پہلو کو سامنے لے کے آیا جائے، تو آج ہم ڈپریشن کو کورونا وائرس سے اٹیچ کر کے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے مریض کو کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ کرونا وائرس کا شکار ہے، اور کس طریقے سے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ کرونا ایک بہت تکلیف دہ مرض ہے، لیکن یہ کرونا سے بھی زیادہ تکلیف دہ مرض ہے کہ ایک مریض کو کرونا ہے ہی نہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ علامات جتنی بھی ہیں کرونا کی، وہ صدیوں سے ہم پہ وارد ہوتی آ رہی ہیں۔ ہم نے انہیں فوراً کرونا نہیں لے لینا۔ ٹھیک ہوگا۔ مثلاً کھانسی، ریشہ، نزلہ، زکام، ہماری انوائرمنٹ کے مطابق بعض اوقات ہوا میں کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں، بعض اوقات حرارت کا فرق پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے موسم کی وجہ سے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ میں کرونا کا مریض ہوں، اور نہ فوری طور پہ خود ہی اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے کہ مجھے فوری طور پہ کوئی اینٹی بائیوٹک لینی چاہیے، کوئی
کرونا کا علاج کرنا چاہیے، اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ معالج سے رابطہ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس جو مریض آئے، الحمدللہ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ کرونا کے پیشنٹ نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان یہ میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک دن بھی بخار کی کوئی علامت دیکھنے میں نہیں آئی۔ جس طرح کہ نزلہ، کیرا گلے پہ، ناک پہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح کی ان میں کچھ علامات تھیں۔ اب ان پہ برا اثر کیا پڑا؟ اپنا کام چھوڑ دیا، گھر میں آئسولیٹ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ مریض ہے، اس کے لیے تو یہ چیزیں ہر بندہ سمجھے گا کہ اس کو آئسولیٹ ہونا چاہیے۔ بالکل تو جو مریض نہیں ہے، اس کے الواحقین بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ ایسے۔ تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آئے، ان کو کوئی ایسی علامت نہیں تھی، تو اس کے باوجود وہ ذہنی طور پہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے کہ مجھے کرونا نہیں ہے۔ وہ اس قدر ڈپریشن، اس قدر ڈپریس، اس قدر مایوسی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں معالجین جتنے بھی ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ہیں، حکیم ہیں، ان سے ہٹ کے ہمارے علماء اکرام اور ہمارے دیگر معززین کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم دعاؤں پہ زیادہ یقین کریں، کہ جو مریض نہیں ہے وہ اللہ کے حکم سے اگر SOPs پر عمل کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس سلسلے میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے، بالکل ایسے۔ ہمیں نماز اور قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ڈپریشن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ مایوسی کی طرف لے کے جاؤ۔ بالکل ایسے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کا پڑھنا اور نماز کا پڑھنا الحمدللہ یہ مایوسی سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ اچھا سر، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جو کہ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بذات خود ایک مرض ہے، جی لیکن وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے ماحول میں جی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کرونا کا بھی شکار ہوں، تو اس پر ڈبل ایفیکٹ ہو گیا۔ ڈپریشن کا وہ پہلے شکار تھا جی اور ڈپریشن میں وہ کرونا وائرس کا بھی شکار ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح وہ اس ماحول سے باہر آ سکتا ہے؟ جی اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم نے اسے یہ یقین دلانا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم نے آپ کو تندرستی دینی ہے، اور موجودہ دور میں حقیقت بھی یہی ہے کہ کرونا کا ہر مریض خدا نخواستہ وہ ڈیتھ ریٹ میں شامل نہیں ہو رہا۔ بہت بہتر ویلیو یہ ہے کہ مریض ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ کچھ مریض ایسے ہیں جن کی قوت مدافعت، امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہیں جو اپنے معالج کے پاس بہت لیٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے رہتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ مریض ایسے ہیں کہ جو اپنے غلط فیصلے کرتے ہیں، مثلاً آئسولیٹ تو کیا لیکن ہر وقت AC میں رہے، اس سے ان کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ کرونا، انفلوئنزا، نزلہ، نمونیا اور ان کی علامات کو لیے ہوئے ہے آپس میں۔ ٹھیک ہو۔ ہم اس کو ڈیفائن بہت مشکل سے کریں گے کہ اسے کرونا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے معالج کا سمجھنا ہی بہتر ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے کرونا ہے